السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، الى آخری۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور دور جدید کے سیاست کے تناظر میں بڑا ہی خوب کہا ہے کہ آج کی سیاست میں یہ بہت ضروری ہے، آج کی سیاست میں یہ بہت ضروری ہے، بن فساد کے حاصل کرسیاں نہیں ہوتی، بن فساد کے حاصل کرسیاں نہیں ہوتی، اور بادلوں سے بارش کا ہونا بھی ضروری ہے، بادلوں سے بارش کا ہونا بھی ضروری ہے، صرف اوس پڑنے سے کھیتیاں نہیں ہوتی، اور نہ مکان ہی جلتے اور نہ لوگ ہی مرتے، نہ مکان ہی جلتے اور نہ لوگ ہی مرتے، گر فساد میں شامل وردیاں نہیں ہوتی، گر فساد میں شامل وردیاں نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا، سورہ رعد کی آیت پاک ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اللہ پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ صلہ ہے تمہارے اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ میرے دوست، آج اہل ایمان، اہل اسلام پوری دنیا کے ساتھ، بالخصوص اس محبوب وطن بھارت میں کرب و اضطراب کی زندگی گزار رہی ہے۔ قوم مسلم مصائب و آلام میں گھری ہوئی ہے۔ قوم مسلم کی قیمت آج اس پریہ دیش، اس محبوب وطن بھارت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں جو چاہتا ہے، جس انداز سے وہ استعمال کرتا ہے، کسی کے سر اس کی جواب دہی آج نہیں ہے۔ اگر یہ قوم مسلم مکان، دکان، نکر اور چوک چوراہے میں ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ جس قوم کی عزت، جس قوم کی برتری، جس قوم کی سرفرازی کا اعلان کلام حق کرتا ہو، قرآن مقدس کرتا ہو، آخر وہ قوم ذلیل کیوں ہو رہی ہے، وہ قوم رسوا کیوں ہو رہی ہے؟
ہمیں اسباب و علل پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کے اسباب کیا ہیں کہ جس قوم کی عزت، سرفرازی، سربلندی کا اعلان اللہ کا کلام کرتا ہو، وہ قوم اگر آج ذلیل ہو رہی ہے اور ذلیل سے ذلیل تر ہوتی جا رہی ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گے، کچھ نہ کچھ اسباب تو ہوں گے۔ بنا سبب کے تو یہ معاملہ نہیں سامنے آیا نا۔ اللہ نے فرمایا یہ صلہ ہے اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے بھیجا ہے، یعنی یہ ذلت و رسوائی میں ہماری کمیونٹی، ہماری قوم جو گھری ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کہیں نہ کہیں کمیاں ہمارے اندر ہیں، جس کا جائزہ لینا، جس کا محاسبہ کرنا انفرادی طور پہ بھی ہماری قوم نے چھوڑ دیا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہماری قوم نے احتساب کرنا چھوڑ دیا ہے کہ بھئی اللہ کا کلام، اللہ حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پرخ جو ہماری گزشتہ قومیں رہی ہیں، تعداد میں کم تھی، ان کے پاس اتنے اچھے مکان نہیں تھے، وہ اتنا بڑھیا کپڑا نہیں پہنتے تھے، ان کو نصیب نہیں تھا اتنا اچھا کپڑا، اتنا کھانا نصیب نہیں تھا، لیکن ہر جہار دانگ عالم انہی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ لوگ عزت و احترام کے ساتھ ان کا نام لیا کرتے تھے، انہی کے نقش قدم کو لوگ اپنا کر کامیابی کی منزلیں لوگ حاصل کیا کرتے تھے اور مقصود اصلی تک پہنچا کرتے تھے۔ آج اسی کی نسل ہے، اسی کے متعلقین ہے، انہی سے ربط رکھنے والے ہیں جو آج ذلیل اور ذلیل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوست، ضرورت ہے کہ آج ہم اسباب پر غور کریں، اس کی وجوہات پہ غور کریں، اس کی علتوں پہ غور کریں۔ جب غور کیا جاتا، ماضی کو دیکھا جاتا، اپنے پرکھوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان کے پاس اتنے اچھے مکان نہیں، کپڑے نہیں، کھانے پینے کی چیزیں اتنی نہیں تھیں، لیکن وہ باعزت تھے، وہ باعزت تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غریبی جو رونا رو رہی ہماری قوم یہ بھی رونا رہتی، قوم مسلم غریب ہے۔ اگر غربت و افلاس ہی ذلت و رسوائی کا سبب ہوتا، اگر غربت و افلاس کی وجہ اگر قوم ذلیل ہوئی ہوتی تو ہمارے جو پرکھ گزرے ہیں، جن کے پاس بڑھیا چھپڑ رہنے کے لیے نہیں تھا، چھت تو بہت دور کی بات ہے، ٹائلز، ماربل، ایئر کنڈیشن یہ تو بہت دور کی بات ہے، انکھے پنکھے یہ بہت دور کی بات ہے، صحیح سے چھپڑ بھی سر چھپانے کے لیے نہیں تھا، لیکن الحمدللہ وہ باعزت تھے، وہ عزت دار تھے، انہیں سکون کی زندگی نصیب تھی۔ میرے دوست، اور دوسرے پہلو سے اگر غور کریں، اور دوسرے پہلو سے ہماری قوم میں ایک رونا یہ بھی ہے کہ قوم مسلم میں ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، جس کی بنیاد پر قوم ذلیل ہو رہی ہے۔ میرے بھائی، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج سے 50 سال پہلے اس سرزمین ٹیٹا گڑھ میں یہیں کے پرکھوں کا، یہیں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے اس سرزمین ٹیٹا گڑھ میں کوئی گریجویٹ دکھتا نہیں تھا، مرد نہ عورت، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ جی، آج سے بس بہت لمبی مدت نہیں، 40 45 50 سال پہلے کوئی دکھتا نہیں تھا۔ آج اسی ٹیٹا گڑھ میں نہ ہونے کے باوجود، عصبیت کے باوجود، نفرت کے باوجود، دو آنکھوں سے الگ الگ آنکھوں سے دیکھے جانے کے باوجود کئی درجن آفیسرز پائے جاتے ہیں، کئی درجن آفیسرز ہیں، ہر گلی میں، ہر نکڑ، ہر گھر میں تقریباً آج گریجویٹ پائے جاتے ہیں۔ گریجویشن کی ڈگریاں تقریباً ہر الماری میں رکھی ہوئی ہے، ہر ایٹیجی میں گریجویشن کی ڈگری رکھی ہوئی ہے۔ میرے دوست، کل تو آج 50 سال پہلے، صرف 50 سال پہلے ڈگریاں اتنی نہیں تھی، آفیسرز ہمارے پاس اتنے نہیں تھے، کالج میں پڑھنے والے بچے ہمارے نہیں تھے، یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے بچیاں ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن دنیا بھی کہتی اور ہم بھی کہتے ہیں کہ کل ہم باعزت تھے، ہم باوقار تھے، کل عزت دار تھے، سکون کی زندگی کل حاصل تھی۔ اس کا مطلب یہ رونا کہ قوم مسلم کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ذلیل ہو رہی ہے قوم، یہ بھی غلط ہے، یہ غلط ہے۔
اگر تعلیم تعلیم کا نہ ہونا اگر ذلت و رسوائی کا سبب ہوتا، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، گریجویٹ نہ ہونے کی وجہ سے، آفیسرز نہ ہونے کی وجہ سے اگر یہ قوم ذلیل ہوتی تو آج سے 50 سال پہلے جو ہمارے لوگ تھے، جو کلمہ توحید اور رسالت کے اقرار تصدیق کرنے والے تھے، ذلیل ان کو ہونا چاہیے تھا، بے وقار ان کو ہونا چاہیے تھا، بے گھر ان کو ہونا چاہیے تھا۔ آج پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، گریجویٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن دن بدن ذلت و رسوائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے شاید کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، گریجویٹ ہو کر نہیں، آفیسر ہو کر نہیں، بڑی محل قائم کر کے نہیں، گاڑی باڑی رکھ کر کے نہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے، ہم ذلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا، احکام قرآن پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ گاڑی باڑی ہمارے پاس، بلڈنگ ہمارے پاس، عیش و عشرت کے سامان ہمارے پاس، بینک بیلنس ہمارے پاس یا ہے واہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر چہار جانب جو اہل ایمان، اہل اسلام، کلمہ گو ذلت و رسوائی کے قعر عمیق میں دن بدن ڈھکیلی جا رہی ہے اور اندر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے دوست، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ مزاج یہ ملتا ہے کہ صرف تعلیم۔ ڈاکٹر اقبال نے تو یہ بھی کہا ہے نا بھائی کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، رونا روتے نا، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جب ہمارے پاس آفیسرز نہیں تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جب قوم مسلم کے پاس گریجویٹ نہیں تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جب قوم مسلم کی بچیاں گریجویٹ نہیں تھی، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے۔ روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ آج جدھر نظر اٹھائیے قوم مسلم ذلیل، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ حال یہ ہے جن کو ہم نے اپنا نیتا سمجھا، اپنا قیمتی ووٹ دیا، ادھیکار ہم نے دیا، ہماری بدولت جو چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے حلف برداری میں کنسٹیٹیوشن کی حلف اٹھائی ہے، سنویدھان کی قسم کھائی ہے، دستور ہند کی قسم کھائی ہے، اور اس وقت قسم کھایا تھا مجمع عام میں کہ میں دیانتداری کے ساتھ کام کروں گا، قسم کھایا تھا کہ میں بھید بھاؤ سے کام نہیں لوں گا، قسم کھایا تھا کہ میں ذات پات سے کام نہیں لوں گا، قسم کھایا تھا میں دھرم نہیں دیکھوں گا، بلکہ میرے علاقے میں، میرے حلقے میں جو بھی ہوں گے ان کا جو پرابلم ہوگا مجھ سے سولو کرنے کی جو طاقت میرے پاس ہوگی، بغیر کسی کا سر، کسی کا چہرہ دیکھے ہوئے اس کو میں حل کرنے کی نیک کوشش کروں گا۔ جن لوگوں نے ہمارے ووٹ سے حلف برداری کی تھی، قسم اٹھایا تھا، آج ہمارے درد پر آہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، وقت قریب آ رہا ہے، وقت قریب آ رہا، آہ کریں گے، آپ کی جوانوں کی لاشوں پہ روئیں گے۔ کب؟ جب الیکشن کا وقت آئے گا، جب پھر ووٹ لینے کے لیے وہ منچ تیار کریں گے، جب کھڑے ہوں گے آپ کے جوانوں کی لاشوں پہ روئیں گے، توڑتی ہوئی ٹوٹی ہوئی مکانوں پہ روئیں گے، اجڑے ہوئے ماحول پہ وہ روئیں گے، چھلنی شدہ سینہ دیکھ کر اس کو بیان کر کے اس وقت روئیں گے۔ ابھی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ابھی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ایک موقع پہ کسی نے کہا تھا کہ فلاں مسیحا ہے۔ میں ایسے بیوقوف اور جاہل انسان سے کہنا چاہتا ہوں، لفظ مسیحا بہت بڑا معنی رکھتا ہے، بڑا معنی رکھتا ہے۔ کہاں ہیں وہ جو سیکولرزم کی باتیں کرتے ہیں الیکشن کے وقت؟ کہاں ہے وہ کہ آج آواز نہیں اٹھانا چاہیے؟ دستور کا خون ہو رہا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ یہ ظالم سمجھتے ہیں کہ چند مسلمانوں کو مار دیں گے تو مسلمان مٹ جائے گا صفحہ ہستی سے۔ انہیں کہہ دو اللہ نے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون،
ان سے کہہ دو کہ یہ سرزمین اگر کپاتی نہیں ہے، اگر برقرار ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کی وجہ سے یہ زمین برقرار ہے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کی وجہ سے برقرار ہے یہ زمین۔ یہ زمین اگر اپنے سینے میں پیلڑ گارنے کے لیے دے رہی ہے تو وہ اللہ والوں کی بدولت اپنا سینہ دے رہی ہے۔ یہ زمین اگر مکان و دکان قائم کرنے کی اجازت دے رہی ہے تو اللہ والوں کی بدولت دے رہی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے سرزمین قائم ہے، یہ اللہ کا یہ نظام ہے، یہ نظام ہے۔ ان لوگوں نے سمجھ رکھا کہ چند نوجوانوں کو مار دیں گے، مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈھکیل دیں گے تو مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، بھارت سے مٹ جائیں گے۔ نہیں میرے دوست، یہ قوم مٹنے والی نہیں ہے، اور نہ یہ قوم کسی کو مٹانے کے لیے آئی ہے، کسی ذات کو مٹانے کے لیے قوم نہیں آئی ہے، نہ یہ قوم مٹنے والی ہے۔ ہاں اگر واقعی ہم راہ راست پہ ہوتے، انفرادی اجتماعی طور پر ہماری زندگی اگر اسلامی زندگی ہوتی تو پھر ہم کفر کو مٹاتے، شرک کو مٹاتے، بدتمیزی کو مٹاتے، بد تہذیبی کو مٹاتے۔ چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ہمیں قیادت کا مقام عطا فرمایا، سیادت کا مقام عطا فرمایا، لیڈرشپ عطا فرمایا ہے۔ نیتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ہمیں بنایا ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی بہکوں کو راستہ دینا، ہماری ذمہ داری تھی بھٹکوں کو راستہ دینا، ہماری ذمہ داری تھی گرتوں کو سہارا دینا، ہماری ذمہ داری تھی بھوکوں کو کھانا کھلانا، ہماری ذمہ داری تھی ننگوں کو کپڑے پہنانا، ہماری ذمہ داری تھی جو پیشانیاں غیروں کے سامنے، کتا بلی اور بچھو کے سامنے جو پیشانیاں جھکا کرتی ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، ان پیشانیوں کو وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں جھکانا ہماری ذمہ داری تھی۔ لیکن جب یہی قوم، اسی قوم کی پیشانی سجدہ کے لیے تڑپ رہی ہو، اسی قوم کی زبان اگر تلاوت قرآن کریم کے لیے ترس رہی ہو، اگر اسی قوم کا فکر، اسی قوم کی فکر، اسی قوم کی ذہنیت اگر فکر آخرت کے لیے تڑپ رہی ہو تو پھر اسے تو قیادت چاہیے، پھر اسے تو نیتا چاہیے۔ جسے نیتا بنایا ہم نے، جسے ہم نے چیئر دیا، ہم نے کرسی دی، اور ہمارے دیے ہوئے ووٹ ادھیکار سے انہوں نے قسم کھایا تھا کہ ہم کھڑے ہیں ہر مظلوم کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں ہر ظلم کے خلاف۔ لیکن میرے دوست آج وہ کچھ دکھتا نظر نہیں آتا ہے، دکھتا نظر نہیں آتا۔ اب سنبھل سے پہنچ گئے، اب اجمیر شریف، ہر جگہ کھدائی ہوگی، بابا ملتے رہیں گے، مندر بنتی رہے گی، ہر جگہ بابا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے باباؤں کو بھتر کون کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کون کیا بھتر، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آخر چلا کیسے گیا اندر وہ، کہ اب کھود کر کے نکال رہا ہے۔ میرے دوست ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا، آواز حق بلند کرنا ہوگا۔ یہ بھی سچ ہے کہ جب ہمارے نوجوان اپنے حق کی آواز بلند کرتے ہیں تو انہیں ودروہی کہا جاتا، دیش دروہی کہا جاتا، پتھر باز کہا جاتا ہے۔ یہ زبان بکے ہوئے لوگوں کی ہے، یہ زبان گودی میڈیا کی ہے، یہ زبان ان چمچوں کی ہے جو اپنے منصب کا خون کرتے ہیں، جو اپنے عہدہ کا خون کیا کرتے ہیں، ان چمچوں کی زبان ہے۔ ہم اگر اپنا حق کے لیے آواز بلند کریں تو یہ ودروہی ہے، یہ پتھر باز ہیں، اور جو گولی مارتے ہیں وہ محب وطن ہے، وہ وطن سے محبت کرنے والے ہیں، جو انسانیت کا خون کرتے ہیں، جو آدمیت کو شرمسار کرتے ہیں، جو سرزمین کو ناپاک کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، وہ محب وطن ہے۔ ان تمام جرائم کا مجرم انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں۔ ایک تو شریف ہو گئی ہماری قوم، دوسرا آواز حق اور بلند کیا جائے، اے حالات ٹھیک نہیں ہیں، خاموش رہو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، چپ رہو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، خاموش رہو کچھ نہیں بولنا حالات سازگار ہو جائیں گے۔ جی یعنی جان بچانا، جان بچ گئی تو حالات سازگار ہیں۔ اہل ایمان کٹنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرے گا انشاءاللہ۔
آج آواز حق بلند کرنے والا نہیں ہے۔ ایک تو ہم لوگوں نے سیاست کے تمام تر معاملات کو، اپنے تمام تر معاملات کو سیاست کے سپرد کر دیا۔ اب وہی ہمارے ماوا ہے، وہی ہمارے ملجا ہے، جو کہیں گے وہی ہم کہیں گے، ہم اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ بھائی معاملہ تو آگے بڑھ گیا ہے، تو دے دیا گیا ہے معاملہ۔ جی یہ قائدین کا حال ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو بڑے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، کسی کو برا لگ سکتا ہے لیکن مجھ کو تو اچھا لگتا ہے پڑھ کر کے، کہ قم باذن اللہ کہتے تھے جو رخصت ہوئے، قم باذن اللہ کہتے تھے، قم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کی اقتداء میں ہزاروں ہزار لوگ ہیں، لاکھوں لاکھ جن کے فالوورز ہیں، وہ بالکل خاموش۔ اب کب بولیں گے؟ صبح قیامت میں یہ لوگ بولیں گے، یہ لوگ قیامت کے دن بولیں گے، جب سب کی زبان بند ہوگی نا، انبیاء کرام کی زبانیں سلسلہ وار خوف الہی، جلال الہی سے بند ہوں گی، اس وقت یہ لوگ بولیں گے ابھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں، ابھی بولنے کی ضرورت نہیں، بس دو چار بولنے والے ہیں۔ بریلی شریف سے توقیر رضا صاحب ہیں، کون سپورٹ کرنے والا ہے؟ بڑے بڑے متقی و پرہیزگار، تسبیح کے دانے کھٹ 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 کر، کیا ضرورت ہے ان کو بولنے کی؟ حالات سازگار نہیں ہے۔ تمہاری خاموشی سے حالات سازگار ہو جائیں گے، تمہاری چپی کی بنیاد پر گورنمنٹ تمہارا حق دے دے گی، تمہاری خاموشی کی بنیاد پر تمہاری مسجد لوٹا دے گی، تمہاری خاموشی کی بنیاد پر تمہارے مدرسے لوٹا دیے جائیں گے، تمہاری زمین لوٹا دی جائے گی، تمہاری اولاد لوٹائی جائے گی؟ نہیں، ہمیں آواز حق دستور کے آئینے میں، دستور کے دائرے میں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے دائرے میں ہمیں اپنی آواز حق بلند کرنا چاہیے، ظلم کو ظلم کہنا چاہیے، ظالم کو ظالم کہنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، مظلومین کی فریاد رسی کرنی چاہیے، زخموں پہ مرہم پٹی کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ لیکن ہر منزل میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہم سبکدوش سمجھ رکھے ہیں، ہم بری الذمہ ہے، بالکل ایک دم حساب و کتاب ہم لوگوں کا ٹھیک ٹھاک ہے۔ نہیں میرے دوست، جب دیوار کمزور ہوتی نا، جب دروازے کمزور ہوا کرتے ہیں، جب کھڑکیاں کمزور ہوتی ہیں، اور جب چھت کمزور ہوتی ہے، تو ہر چہار جانب سے، کہیں سے کتا، کہیں سے بلی، کہیں سے بچھو، کہیں سے چوہا، کہیں سے چونٹی داخل ہوا کرتی ہے۔ اگر اس قوم کے گھر میں کوئی کتا بلی کی شکل میں داخل ہوا کرتا ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ دیوار کہیں نہ کہیں کمزور ہوئی ہماری، کہیں نہ کہیں دروازہ ہمارا کمزور ہوا ہے، کھڑکیاں ہماری کمزور ہوئی ہیں، چھت ہماری کمزور ہے، تب تو ادھر سے بچھو، ادھر سے چونٹی، ادھر سے کتا، ادھر سے بلی کا دخول ہو رہا ہے۔ ہمیں ان اسباب پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں ان وجوہات پہ غور کرنا چاہیے، اور اس کی صرف وجہ ایک ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم اچھے مسلمان بنے، ہمارا کردار بتائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں۔ اتنی ذلت و رسوائی کے باوجود آج شادی کا انداز وہی ہے، وہی ناچ گانے قوم مسلم کی شادی میں، وہی پٹاخے قوم مسلم کے ساتھ شادی میں، پڑھانے کے لیے پیسے نہیں، اسکول کالج بنانے کے لیے اس قوم کے پاس پیسے نہیں، ہاسپیٹل بنانے کے لیے اس قوم کے پاس پیسے نہیں، مریضوں کی مدد کرنے کے لیے اس قوم کے پاس پیسے نہیں، لنگلا رولا اپاہج کو مدد کرنے کے لیے اس قوم کے پاس پیسے نہیں۔ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو پھر دے پٹاخہ، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو نام و نمود کے لیے، دکھاوا کے لیے، ایک نہیں کئی درجن آئٹمس کھلانے کے لیے، اور طریقہ تو اتنا خوبصورت ہمارے لوگوں کا ہو گیا ہے کہ مت پوچھیے۔ کئی جگہ میں نے کہا کہ بھائی کل وہ زمین پہ بیٹھ کے لوگ کھانا کھاتے تھے ایک ہو کر کے، امیر غریب، عالم غیر عالم، امام مقتدی، سب کے سب ایک صف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور سامنے پلیٹ زمین پہ رہا کرتی تھی، اور جب سب کے پلیٹ میں کھانا لگ جایا کرتا تھا تو پھر مکان مالک کی طرف سے آواز آتی تھی کہ کھانا شروع کیا جائے، تو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہوا کرتا تھا۔
اب تو 98% لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹ دیکھ کے پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو آدھا تیرا آدھا میرا۔ جی پہلے مزاج تھا، کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، رسول کی سنت ہے کہ کھاتے وقت سر پر کپڑا رکھا جائے۔ آج تو مرد ہے، عورتیں فیشن میں اتنا چور ہو گئی ہیں، وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو ہے، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی گھر کی عورتیں ہیں جو سندر بن پھیلا کر کے کئی گھنٹے سج سور کر کے دکھاوا کے لیے، نمائش کے لیے وہ میرج ہال جایا کرتی ہے۔ تو پھر تو عزت تو ملے گی، عزت تو ملے گی۔ پھر رسول کی سنتوں کا خون ہوگا تو عزت کیسے نہیں ملے گی؟ رسول کی سنتوں کو جب پامال قوم کرے گی تو عزت تو ملنی ہے نا، ملنی عزت ہے۔ چلا اب کیا ہو گیا، پھر ترقی کر گئے تو اب تھوڑا سا وہ جو ہے نا لوور کوالٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی بے پڑھے لکھے، ان پڑھ گنوار، منہ ٹیڑھا کر کے بولے گا، جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، جو کوالیفائڈ نہیں ہے، وہ لوگ دھرتی پہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ اب کیا چیئر پہ بیٹھ کے کھانا ہے؟ چیئر پہ بیٹھ کے ڈگریاں بڑھ گئی، کالج میں کمرے بڑھ گئے، رنگین ہو گیا، سرٹیفکیٹ مل گئی، 2-4 کوڑی کا مالک اگر ہو گیا تو اب نئے چیئر پہ بھی تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے، یہ تھوڑا وہ اب یہ اولڈ سسٹم ہو گیا یہ۔ جی اب کیا ہونا چاہیے بھائی؟ تو اب ایسا کیا جائے کہ بہو بازار سجا دیا جائے، ہے نا، گرجا بازار میں سبزی مارکیٹ لگا دی جائے، سودپور میں مٹھائی مارکیٹ لگا دی جائے، کلیانی روڈ میں وہ پچکا اور دہی والا مارکیٹ لگا دیا جائے، اور ہمارے لوگ، ہمارے مہمان جو آئیں گے، من مانی ان کا جو پسند ہوگا، ہے نا، اپنے پسند کے مطابق پلیٹ شریف لے کے جائیں گے، پورا آؤ تاؤ کے ساتھ، کوئی انگلش بولے گا، کوئی ہندی بولے گا، کوئی منہ سیدھا کر کے بولے گا، کوئی ٹیڑھا کر کے بولے گا۔ 1 پیس رسگلہ دو بھائی، ہے نا، تھوڑا سا ہمیں گاجر کا حلوہ دے دو، ہے 1-2 یہ دے دو۔ اب لے پلیٹ لے کے گھوم کر کھاؤ۔ جو قوم سنتوں کا خون کرے گی وہ قوم تو عزت پائے گی۔ وہ قوم تلاشو سیاسی لوگوں کے قدموں میں عزت، مانگو بھی کہ ان سیاسی لوگوں سے جن کو اب نے کرسی دیا ہے، آپ نے کرسی دیا ہے، مانگو۔ کہاں ہے وہ؟ مر گیا ہے وہ۔ ارے مسلمان کے نام پہ آواز نہ اٹھائے، ظلم کے خلاف تو کم سے کم آواز اٹھانا چاہیے نا، ظلم کے خلاف بولنا چاہیے نا۔ کیا یہ ظالم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارتے، مسجدیں توڑتے، مدرسے برباد کرتے، مسلمانوں کا گھر میں بلڈوزر چلایا کرتے ہیں، اور یہ خاموش رہنے والے بھی؟ چونکہ ایک قانون ہے، السکوت کالرضا، خاموش رہنا بھی رضا کی دلیل ہے۔ اگر ظلم پر خاموش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کی حمایت کرنے والا ہے وہ۔ ظلم پر اگر خاموش ہے تو وہ ظلم کی حمایت کرنے والا ہے۔ یہ خاموش رہنے والے بھی کم سے کم ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائیں بھی۔ جی دستور کا خون ہو رہا ہے۔ اور کیا اگر کوئی گودی میڈیا بکے ہوئے لوگوں کی طرح کوئی مورخ اگر ہو، تاریخ لکھنے والا ہو، اگر ان ظالموں کے کارنامے کو انصاف کی شکل دے دے تو کیا زمین بخش دے گی کیا؟ نہیں میرے دوست، حقیقت ہے، سچائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں خود کو بدلنا ہے۔ اگر بدلاؤ دیکھنا چاہتے ہیں، بدلاؤ دیکھنے کے لیے خود کو بدلنا ضروری ہے۔ رب نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اگر بہتر حالت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہتر حالت پہ آنا ہوگا۔ تاش کی پتیوں سے توبہ کرنا ہوگا، جوا سے توبہ کرنا ہوگا، شراب سے توبہ کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت سے قریب ہونا ہوگا، کلمہ دروس سے تقریب ہونا ہوگا، بزرگان دین کے احترام اپنے دل میں بسانا ہوگا، انبیاء کرام کی پاکیزہ زندگی کو پڑھنا ہوگا، بزرگان دین کی پاکیزہ زندگی پڑھ کر اپنی زندگی کو اسی راستے پہ لا کھڑا کرنا ہوگا۔ جب یہ ہمارا معمول ہوگا تو انشاءاللہ العزیز پھر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، سرفراز تم رہو گے، کامیاب تم رہو گے۔ شرط ہے کہ تم پکا مسلمان ہو جاؤ، اچھا مسلمان ہو جاؤ۔ آج ضرورت ہے ادھر دھیان دینے کی۔ میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ پر ظلم نہیں ہوا ہے تو اپنے مظلوم بھائی کے ظلم پر رحم کیجیے۔ آپ اگر آپ کا بیٹا مارا نہیں گیا ہے
تو ہمارے ایک مسلم بھائی کا جو بیٹا مارا گیا ان پہ رحم کیجیے، ہمارے ایک مسلم بہن کا جو کوکھ خالی کر دیا ان ظالموں نے ان پہ رحم کیجیے۔ اس کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ توبہ و استغفار کریں، غلط کاموں سے، جھوٹ سے بچیں، شراب سے بچیں، پیسے بچائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، اسکول کالج اور مدرسے ادارے کی طرف دھیان دیں، ادارے کو مضبوط کریں بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے، یہاں تک کہ ملک کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی قدم بڑھانا، پیش قدمی کرنا، انتظام کرنا، ویوستھا کرنا قوم مسلم کی ذمہ داری ہے۔ یہ قوم مسلم کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ادھر توجہ دیجیے آپ، اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت جاننے اور جان کر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے۔ الحمدللہ آج بعد نماز عشاء پورن پارا یہ اپنی کربلا میں جو میدان ہے وہاں ایک عظمت خاتون جنت کانفرنس ہونا قرار پایا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بہت ترتیب وار اور پرسکون یہ پروگرام ہونا ہے انشاءاللہ۔ وہ چیخنے چلانے والا معاملہ نہیں ہوگا، ہے نا، جو زبردستی دل کی دنیا کو توڑتے ہیں، لگتا ہے اینٹ ہے کہ پتھر ہے، جی پورا زور لگا دیتے ہیں بھائی، مشین کانپنے لگتی ہے، تھر تھرانے لگتی ہے۔ اور کمال کی بات ہے، ایک طرف مشین تھر تھرا رہی ہے، وہیں ایک قوم کے کئی افراد وہی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سبحان اللہ کہتا؟ جو شراب پیتا، جوا کھیلتا، جھوٹ بولتا، جی، اور دعویٰ کہا ہے ہمیں فلاں سے محبت ہے۔ ارے یار کب تک یہ جھوٹا دعویٰ لے کے چلو گے؟ کب تک یہ جعلی سرٹیفکیٹ لے کے چلو گے؟ صحیح سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی کوشش تو کرو انشاءاللہ العزیز۔ عظمت فاطمۃ الزہرا اور کردار فاطمۃ الزہرا پہ کچھ باتیں ہوں گی۔ کردار فاطمہ پہ ہمیں اپنی زندگی دیکھنا، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اپنی زندگی دیکھنا، اس لیے عورتیں بھی جائیں گی، کان کھول کر کے سن لیجئے، گھر والیوں کو، گھر میں عورتوں کو بھیجیے گا ضرور، اس کے لیے بھی انتظام ہے، عورتوں کو سننا ہے باضابطہ طور پہ۔ پھر ایک موضوع ہے حیات وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پہ جو آج ڈرامہ ہو رہا ہے نا، جو ڈرامہ لوگوں نے کر کے رکھا ہے کھلے لفظوں میں، وہ بھی ویڈیو دکھایا جائے گا۔ صرف اشارہ کر دوں کہ جی کھلے لفظوں میں ظالم یہ کہتا ہے کہ وہ میرا خدا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کھلے لفظوں میں، جی یہ ہے ماننے والے، یہ ہے ماننے والے، وہ بھی آئینہ انشاءاللہ العزیز دکھایا جائے گا کتاب کی روشنی میں الحمدللہ۔ پھر ایک گفتگو ہوگی مسائل غسل، غسل فرض ہونے کے کیا کیا اسباب ہیں، اور جب غسل فرض ہو جائے تو کیا ہمیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر غسل فرض ہو جائے تو ہمارا جسم پاک کیسے ہوگا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع، اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ پھر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند پہلو پہ گفتگو ہوگی۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ عشاء کے بعد پروگرام 8:30 بجے انشاءاللہ شروع ہو جانا ہے، اور 12:30 بجے لکھا گیا ہے، پر کوشش یہ ہوگی کہ 12 بجے تک پروگرام سمیٹ دیں انشاءاللہ۔ اگر آپ سبوں کا تعاون رہا تو انشاءاللہ العزیز 12 بجے پروگرام تمام ہو جائے گا۔ یہ مت سوچئے گا کہ نہیں تھوڑا جائیں گے ایک آدھ گھنٹہ کے بعد، میرا پروگرام شروع ہی سے اصل پروگرام ہے، ایسا نہیں کہ فلاں صاحب بیٹھیں گے تب، کیونکہ جب سب کا موضوع الگ الگ ہے تو تمام موضوعات پہ گفتگو سننے کا شوق ہونا چاہیے ہمیں نا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز عشاء کے بعد کربلا میں تشریف لائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں جانیں گے، بزرگان دین کی پاکیزہ زندگی جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ فضل فرمائے، اپنے محبوب علیہ السلام کی رافت و رحمت کے صدقے ہمیں پاکیزہ باتیں سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین۔